بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام۔ مسلسل جو آپ گزشتہ آیات سے سماعت فرما رہے ہیں اسی آیات کا تیسرا حصہ ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے، جو پہلے حلال تھی کسی سبب کے وجہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے اب اس کے بعد ایسی چیزوں کا ذکر بیان فرما رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کے نام کے علاوہ کسی اور چیز کے نام کے ساتھ جڑ جائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما ذبح علی النصب، کوئی بھی ایسا جانور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی آپ پر حرام ہے۔ آستانے سے مراد یہ ہے کہ کس بتوں کی جہاں پوجا ہوتی ہے وہاں ذبح کیا گیا ہو بتوں کے نام پر، یا کہیں بھی غیر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے، یا کسی ایسی جگہ پر جہاں شرک کیا جاتا ہے، جہاں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اس جگہ پر بھلے ہی اللہ رب العالمین کا نام لے کر بھی ذبح کیا جاتا ہے تب بھی اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ فرمایا کہ ایسے جانور کا گوشت آپ نہ کھائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، آ کر کے اس نے گزارش کی، اے اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی تھی کہ مقام بوانہ پر میں اونٹ نار کروں گا اگر میری فلاں نیت پوری ہو گئی تو۔ اے اللہ کے رسول، جو میری نیت تھی وہ میری مراد تھی وہ پوری ہو گئی ہے، اور مقام بوانہ پر میں اونٹ جا کے نہر کر دوں۔ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے حاضرین جو صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے ان سے پوچھا کہ وہاں کوئی مشرکین جو تھے ان کے بتوں میں سے کسی بت کی پوجا تو نہیں ہوتی؟ آپ علیہ السلام کو صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ نہیں، وہاں پر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ وہاں کوئی غیر مسلموں کا کوئی تہوار کا دن تو نہیں ہے؟ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، آپ جائیں وہاں پر اپنی نظر پوری کر لے، اونٹ نار کر دے۔ اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی نظر نہیں پوری کرنی چاہیے جو نظر اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر ابھارے۔ جیسا کہ انسان کوئی ایسی نظر مانے جس پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو، پھر وہ اسلام لے، اسے یہ پتہ چل جائے کہ یار یہ تو میں نے غلط نظر مانی تھی، اب نظر بھی ماننی ہے، تب اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ اس نظر کا کفارہ دے دیا جائے۔ نظر اور قسم کا کفارہ ایک ہے، نظر اور قسم ہے، نظر اور قسم کا کفارہ۔ اور آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کچھ ایسے لوگ جو تیروں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں، تیروں کے ذریعے سے، کہ غیر مسلم جو تھے زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی انہیں کام کرنا ہوتا تھا تو وہ ایک تیر پھینکتے، اس دائیں جانب یا بائیں جانب چلا جاتا، تو اس سے وہ اپنے کام کا جو ہوتا تھا وہ ارادہ لگا دیتے کہ یہ ہمارے لیے صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر وہ دائیں جانب چلا جاتا تو وہ سمجھتے کہ یہ کام صحیح ہے، ہم اس کو کر گزرے۔ اگر وہ بائیں جانب چلا جاتا جسے منع کیا ہوتا، تیر کے اوپر ہاں یا نہ لکھا ہوتا اس طریقے کا کوئی، تو پھر وہ اس کام کو نہ کرتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف، تو قریش کے جو بڑے بڑے سرداران ہیں وہ آئے کچھ ایسے لوگوں کے پاس جو جنگجو لوگ تھے، جو بہادر لوگ تھے، ان کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا کہ جو لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی گردن کاٹ کے لے آئیں یا ان کو شہید کر دیں معاذ اللہ، یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پکڑ کر کے ہمارے سامنے لے آئیں، تو ان میں سے ہر ایک کا سر کی جو قیمت ہے وہ 100 اونٹ ہے۔ ان میں جناب سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جو اسلام ابھی تک نہیں لائے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کروں گا یا پھر پکڑ کر کے لے آؤں گا جناب ابوبکر کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں نکلا
تو میں نے یہ تیر اندازی تیر کے ساتھ اپنی قسمت معلوم کرنی چاہیے، تو قسمت جو میں معلوم کر رہا تھا وہ چیز آئی جو مجھے پسند نہیں تھی، یعنی اس سے یہ آیا کہ آپ یہ کام نہ کریں، لیکن پھر بھی میں چلا گیا۔ جب میں آگے جا رہا تھا تو پھر میرا جو گھوڑا تھا اس کے پاؤں زمین کے اندر دھس گئے اور میں نے اسے ڈانٹا، پھر میں نے قسمت معلوم کی، پھر وہی چیز آئی جو مجھے پسند نہیں تھی کہ تیروں کے ذریعے سے، پھر میں آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا اور میں اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا، پھر میں نے قسمت معلوم کی، پھر بھی وہی چیز آئی۔ تو اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا لمبا واقعہ ہے کہ جناب سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ دن قید رہے تو پھر انہوں نے اسلام لے آئے۔ تو یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیات میں اللہ رب العالمین نے اس آیات کے اس حصے میں دو چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی بھی ایسی جگہ پر، کسی بھی ایسے استانے پر جہاں شرک کیا جاتا ہو وہاں پر جانور نہ ذبح کرے، یا وہاں پر کوئی ایسی چیز نہ لے جائے یا کچھ ایسا نہ دے کہ جس سے آپ بھی اس کے ساتھ شمار ہو جائے، یا پھر وہاں کا ذبیحہ بھی آپ نہ کھائیں، وہاں کی کوئی بھی چیزوں اس سے بھی منع کیا ہے کہ وہاں کی کوئی چیز نہ کھائیں۔ اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ قسم جو تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کی جاتی ہے، اس سے بھی منع فرمایا کہ تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرنا یہ کاہنوں نجومیوں کا جو شعار تھا مسلمانوں کا نہیں ہے، اس سے بھی منع فرمایا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔